أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 27 سے آنورڈ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا کی، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ نعمتیں عطا کیں، اور جس نے ہمیں ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کہ اس کے کلام کو سمجھنے کی طرف راغب ہوں، اس کے لیے کچھ کوشش کرنے کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سے ساری نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کی صحیح سمجھ ہمارے دلوں میں اتارے، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے عقل و شعور میں اتارے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے سارے ساتھیوں کو اس دنیا میں تو کامیابی عطا فرمائے، آخرت میں خاص کر اللہ تعالیٰ کامیاب اور فلاح لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیت نمبر 21 سے 26 تک پچھلی مجلس میں جو آیات دیکھی تھیں، ان کا ترجمہ ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 سے کہ اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو یا شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برے کام کا ہی حکم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اگر اللہ کا فضل اور کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا سب جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب۔ جس دن ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق اور انصاف کے ساتھ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 26، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس یا بہتان باز کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، اور ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ یہ ہم نے پچھلی آیات جو دیکھیں یا اس سے پہلے جو ایک واقعہ جو ہے وہ چلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اسی واقعے سے جڑا ہوا ایک معاملہ ایک انسانی کردار کا یا انسانی ایک نیچر کا یا اس کی ایک بہت بڑی برائی جس میں تہمت لگانا، اور اس کے ساتھ ساتھ فحاشی اور بے حیائی اور زنا جیسے معاملات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات جو ہیں اس میں واضح احکامات دیے، اور ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہے
کہ یہ واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی آیات میں فرمایا کہ اس واقعے میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، جو ان نصیحتوں سے حاصل کرے گا، سبق حاصل کرے گا، در حقیقت وہی کامیاب اور فلاح پانے والا، یا وہی اس دنیا میں بھی کامیابی سمیٹنے والا ہوگا اور آخرت میں بھی۔ لیکن جو ان ایسے واقعات سے نصیحت نہیں پکڑتا تو وہ اپنی دنیا میں وقت برباد کر بیٹھتا ہے اور آخرت میں اس کا حصہ بھی نہیں رہتا۔ بہرحال پچھلے موضوعات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ جو ہے، جس کو واقعہ عفق کے نام سے جانا گیا، اس کے علاوہ جو ہمیں اشارہ ملا وہ زنا کا اور بدکاری کا اور بے راہ روی کا، اس کی طرف کچھ معاملات جو ہیں ان کی طرف سخت اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے ساتھ ایسے لوگوں کو، کہ جو ایسا گناہ کرنا تو دور کی بات، اگر کوئی اس کے اوپر بہتان بھی اس طرح کا لگا دے تو وہ بھی اگر توبہ نہیں کرے گا تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ بہت ہی برا ہے، بہت بری جگہ پر رہنے والا ہے۔ جبکہ جو پاک باز ہیں، جو اپنے دامن کو پاک رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر مغفرت کے ساتھ ساتھ ایک عزت والا رزق جو ہے آخرت میں، وہ بھی ہمیں اس کی بھی خوشخبری سنائی ہے۔ بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں اگلی آیات کی طرف، اور آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں سکھاتا ہے۔ ایک دفعہ پہلے بات ہوئی تھی کہ دنیا کے قانون جو ہے وہ انسان کو اس کا حق بتاتا ہے کہ ایک انسان کا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا حق کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، وہ کس طرح سے، کہاں سے اپنا حق حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں ہماری رسپانسبلٹیز بتاتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ حق اور رسپانسبلٹیز کو پہچاننے میں فرق یہ ہے کہ حق کو جو پہچانتا ہے اس میں ایک اکڑ یا بے پناہ بے بے مقصد سا ایک تکبر جو ہے وہ بھراتا ہے، کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے، یہ، اور اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ جبکہ انسان جب ہمارا اپنے دین کو پڑھتا ہے، اسلام کو پڑھتا ہے، تو اس کو رسپانسبلٹی کا احساس ہوتا ہے، اور اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس نے کیا دوسروں کو دینا ہے، دوسروں کے حقوق اس نے کیسے ادا کرنے ہیں۔ اور جب وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی طرف بڑھے گا، اپنی رسپانسبلٹیز کو پہچان کر اس کے مطابق جب بڑھے گا، تو آٹومیٹیکلی اس میں ایک جو ٹھہراؤ آ جائے گا، یا اس کی طبیعت میں ایک جھکاؤ جو آئے گا، ایک عاجزی جو آئے گی اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی مخلوق کے لیے، وہ ایک فطری عمل ہے۔ تو یہ دنیا اور دین کے قانون کے جو تعلیمات ہیں ان میں یہ ایک بہت بنیادی فرق جو انسانی حقوق کے بارے میں وہ ہے۔ اب انسانی حقوق میں انسان جب اپنے دین کو پڑھتا ہے تو اس میں اپنی ذمہ داریوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اس نے سب سے پہلے اپنے نفس کو اس نے قابو میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول پا کر اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، تاکہ وہ اس قابل ہو کہ اللہ کے احکامات کو صحیح معنوں میں انجام کرنے کی کوشش جب وہ کرے تو اس کے اوپر وہ مطلب نہ صرف کامیاب ہو بلکہ استقامت بھی اس کو نصیب ہو۔ اور انسان جب اپنی نفس کے اوپر غور کرتا ہے، یا انسان کی ایک جو نیچرل جو ایک طبیعت ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی مطلب واضح ہیں، جس میں حریص ہوتا ہے وہ، جس میں وہ بہت لالچی ہوتا ہے، جس میں وہ بہت شدید خواہش رکھتا ہے۔ اس میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ان میں ایک جو ہے وہ مال اور دولت وغیرہ جو ہے اس کا وہ بہت حریص ہے انسان طبعی طور پر، کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، کہ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ اس کے علاوہ شہرت اور یہ چیزیں یہ ساری اسی میں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا عنصر، بلکہ یہ پہلا بڑا عنصر اس کو کہنا چاہیے، وہ انسان کی اپنی جو شہوانی خواہشات ہیں، جو جنسی خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خصلت یا ایک ایسا یہ فطرت انسان کی رکھی ہوئی ہے سارے جانوروں میں، لیکن انسان کو کیونکہ اختیار دیا ہے، لہذا انسان کو اپنے نفس کے اوپر قابو پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سمجھے ان چیزوں کو، کہ اس نے اپنے نفس کی جو
جو شہوانی خواہشات ہیں، جو جنسی تسکین کی، جو اس کی اپوزٹ سیکس کی طرف مائل ہونے کی اور اس کی طرف راغب ہونے کی اور اس میں پھر انوالو ہونے کی اور اس سے تسکین حاصل کرنے کی، یہ ایک ایسی انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے چیز، جس کے اوپر قابو پانا اس کے بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید کی مختلف ہدایات دیتا ہے، اس میں پھر یہ اپنے اس عادت کے اوپر یا اپنی اس جو خصلت ہے اس کے اوپر قابو پانے کے لیے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہم اسے کہہ سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کو قابو پایا جا سکتا ہے۔ کیا وہ حفاظتی اقدامات کرے گا؟ کیا وہ اپنے ایمان کو کس طرح سے مضبوط کر سکتا ہے؟ اپنے کردار کو کس طرح سے مضبوط کرتا ہے؟ اپنی عادات میں کیا چینجز لا کر، یا کون کون سے چینجز کو سامنے رکھ کر جب وہ اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا، تو وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ساری تدبیریں بھی اس میں بتائیں۔ تو یہ آج موضوع شروع کرنے سے پہلے اس کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ آنے والی آیات جو ہیں وہ ہمارے روزمرہ کا جو معاملات ہے اس میں ایک انتہائی، بہت ہی زیادہ ایک انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ خاص کر ہمارے جو آج کا سبق جو ہے اس میں خاص کر ہمارے جو پاکستان اور انڈیا یا ایشیا کے ممالک میں رہنے والے ہمارے جو گھروں کا ماحول اور ہمارے جو کسی دوسرے کے گھروں میں آنا جانا اور عورتوں اور مردوں کا اختلاط اور اس طرح کے معاملات، وہ بہت زیادہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر ان کو مطلب ان کو سمجھ بوجھ سے کام لے کر اپنی جو گھر کے ماحول یا حالات یا اپنے جو رویے ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بلکہ میں حقیقت اگر کہوں، غالباً آپ بھی اس کے ساتھ ایگری کریں گے، تو ہم میں سے بھی اکثر لوگ جب یہاں پر گلف میں آئے تو ہمیں یہاں کا آ کر اندازہ ہوا، جو مطلب میرے جیسے لوگ جو پہلے زیادہ واقف نہیں تھے قرآن سے یا قرآن کی تعلیمات سے، کہ کس قدر اہمیت ہے ان چیزوں کی، اور کس قدر گمراہی کا شکار ہیں ہم لوگ، کس قدر بیکورڈ ہیں ہم لوگ ان طریقوں میں یا ان معاملات میں۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم آج سبق پڑھیں گے، کچھ ٹاپکس کے اوپر جو کہ انتہائی اہم ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ انوائٹ کریں اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے جاننے والوں کو، خاص کر جو پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے یا بنگلہ دیش، سری لنکا، جو ان ملکوں میں رہتے ہیں، جن کو بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، اور ایون کہ ہمارے ہاں بھی بے تکلفی کی وجہ سے، رشتہ داری کے مان ہونے کی وجہ سے، یا مطلب ایک دوسرے کو مطلب قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے بہن بھائی ہیں، اس میں کیا ہے، ایسی چیزیں جو ہیں ان کو ضرور ہمیں خاطر میں لانا چاہیے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو اگنور کرنا کسی بھی صورت ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، کسی بھی صورت ہمارے لیے اجازت نہیں کہ ہم اس میں نرمی برتیں۔ بلکہ کچھ آج حدیث میں پڑھیں گے، اور اس میں ایک حدیث ایسی سخت آئے گی کہ میں نے جب پڑھی تو مجھے گمان بھی نہیں گزرا تھا کبھی کہ اتنی سختی سے ان چیزوں کی وعید ہے، یا اتنی سختی سے ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی مطلب ترغیب ہمیں دین سے ملتی ہے۔ اور اس کے فوائد جو ہیں وہ اگر ہم بڑے ان بائس طریقے سے دیکھیں تو اس کے بے شمار فوائد جو ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور ایک بہترین فائدہ یا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی تابع فرمانی کرتے ہوئے آخرت میں کامیابی کا فائدہ، وہ تو اس کا تو کوئی میچ ہی نہیں، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں دنیا میں کر سکتا۔ بہرحال اسی موضوع اسی ابتدائیے کے ساتھ اور آپ سے گزارش کے ساتھ کہ اپنے جو بھی جاننے والے ہیں ان تک یہ پیغام اپنی طرف سے ضرور پہنچائے۔ اس مجلس میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو ویلکم، لیکن اپنی طرف سے ان کو آپ یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ اتنے آسان، مطلب اتنے مطلب چھوٹے نہیں یا اتنے معمولی نہیں کہ ان کو اگنور کر دیا جائے، بلکہ ان کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ہماری روزمرہ کی زندگی کے معمولات میں۔ بہرحال اسی کے ساتھ ایک دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے کہنے سننے میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کرے، اور اس پہ ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 27 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا،
मत तुम दाखिल हुआ करो घरों में, गैर बुयूतिकुम, अपने घरों के अलावा, यानी अपने घरों के अलावा दूसरे के घरों में मत दाखिल हुआ करो। हत्ता तस्तानिसु, यहाँ तक कि तुम उन्स हासिल कर लो या तारफ हासिल कर लो या तारफ करा दो अपना। व तुसल्लिमु, और तुम सब सलाम कर लो। किसी दूसरे के घर या दूसरों के घरों में उस वक़्त तक दाखिल मत हो जब तक कि तुम उनसे तारफ ना कर लो, अपना अपना तारफ ना करा लो या उनस ना हासिल कर लो, और जब तक तुम सलाम ना कर लो अला अहलिहा, उनके रहने वालों पर या उन घरों के बासियों पर। किसी के घर में उस वक़्त तक दाखिल मत हो जब तक कि तारफ ना हासिल कर लो, यानी जान पहचान ना हो जाए और तुम्हें इजाज़त ना मिल जाए कि तुम अंदर आ जाओ या अंदर आने की इजाज़त। और उसके साथ साथ जब तक कि तुम उनके घर वालों पर, उनके रहने वालों पर तुम सलाम ना कर लो, अस्सलाम वालेकुम या सलाम का मतलब कर लो, तब तक तुम्हें इजाज़त नहीं कि तुम अपने घरों के अलावा दूसरों के घरों में दाखिल हो। अपने घर के अंदर भी दाखिल होने के कुछ आदाब हैं, वो एक अलग से टॉपिक है, और यकीनन वो आदाब भी हमें मलहूज़ खातर रखना है। बहुत सारे मामलात हैं। घर के अंदर दाखिल होने की दुआ है, बहुत ज़रूरी और बहुत अहम दुआ है। घर से बाहर निकलने की दुआ है, और उसके अलावा मारूफ तरीके से अपने घर में भी दाखिल होना, चोरी छुपे। ऐसा चोरी छुपे नहीं कि मतलब, जी एक एक मिनट बस। जी, तो किसी दूसरे के घर में, अपने घर में भी मारूफ तरीके से दाखिल होना, उसके भी आदाब हैं। वो कभी अलग से हम इंशाल्लाह देखेंगे कभी। लेकिन दूसरों के घरों में दाखिल होने की जो ख़ास यहाँ पर आयत हमें हमारे सामने नज़र आ रही है कि जब तक तुम तारफ़ ना हासिल कर लो या तारफ़ ना करा लो, और जब तक तुम सलाम ना ले लो, किसी दूसरे के घर में तुम्हें दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। इस आयत से मुतल्लिक़ कुछ अहादीस जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है कि हम उनको समझ लें। और इन अहादीस में बहुत ही वाज़ेह अहकामात और बहुत ही वाज़ेह हिदायत हैं। ये अहादीस कुछ मेरे सामने हैं, जो सही बुखारी से भी हैं, और कुछ सही बुखारी से और कुछ दूसरी हदीस की किताबों से मिलती हैं। ठीक है, जिससे जिससे हमें मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दाखिल होते किसी घर में तो सबसे पहले सलाम करते, और फिर दाखिल होने की इजाज़त तलब करते। सलाम करते और घर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त तलब करते। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल भी था कि 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त तलब फरमाते। 3 मरतबा किसी के घर में दाखिल होने से पहले 3 मरतबा इजाज़त तलब करते। अगर कोई जवाब नहीं आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौट जाते। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत मुबारक ये भी थी कि इजाज़त तलबी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे के दाएं या बाएं तरफ खड़े होते, ताकि एकदम सामना ना हो जाए किसी का, ताकि एकदम जब दरवाज़ा खुले तो एकदम सामने से बिल्कुल नहीं, बल्कि एक साइड से जब होगा तो उसमें एक बेपर्दगी या एक पर्दे का जो एहतमाम है उसमें एक ज़्यादा एहतियात जो है वो शामिल हाल हो जाती है। और इसके अलावा एक इंतहाई अहम हदीस जो हमें सही बुखारी की हदीस है ये, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर खड़े होकर अंदर झांकने से भी निहायत सख्ती से मना कर दिया है। दरवाजे पर खड़े होकर, किसी के घर में गया उसके दरवाजे पर खड़े होकर उस घर के अंदर झांकने से सख्ती से मना किया। और ये मना इस कदर सख्त था कि उसी हदीस में आगे जाता है कि अगर किसी शख्स ने झांकने वाले की आंख फोड़ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर कोई गुनाह नहीं। यानी अगर कोई बगैर इजाजत के किसी घर के अंदर झांक रहा है, आगे होकर झुक कर या किसी भी तरीके से, दरवाजा खुला हुआ है या दरवाजे की ओट से झांकने की कोशिश कर रहा है, और घर वाला जो है वो उसकी आंख फोड़ दे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके ऊपर गुनाह नहीं। इस कदर ये बुराई और इस कदर ये मतलब सख्त बात है कि किसी के घर में झांकना जो है वो किस कदर नापसंदीदा काम है। इसके अलावा इस बात को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस बात को भी नापसंद फरमाते थे कि जब अंदर से साहिब बैत पूछे या घर वाला कोई पूछे तो कि कौन है, तो उसके जवाब में मैं माँ कहा जाए, या उसके जवाब में अपना तारफ, अपना नाम लेकर किया जाए, अपना नाम लेकर अपना तारफ कराया जाए, ताकि अगला जो है वो अच्छी तरह से आपको पहचान ले और ये डिसाइड कर सके कि क्या वो आपको अंदर आने की इजाज़त दे रहा है कि नहीं दे सकता है।
تو اس طرح سے کچھ اور بھی معاملات، یعنی یہ ہمارے ہمارے مطلب معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی میں پاکستان گیا ہوا تھا، پچھلے سال کی بات ہے کہ ہم فیملی بہن بھائی آپس میں کمرے میں بیٹھے ہوئے، تو ایک صاحب جو ہیں وہ آگے نامحرم صاحب، وہ دروازہ شاید باہر کا کھلا ہوا تھا یا بچوں نے کھول دیا، وہ دروازے میں داخل ہو کر سیدھا بیڈ روم، اس میں ہمارا جو بیٹھک ہے یا سٹنگ روم ہے، سٹنگ روم کے دروازے پر جا آ کے کھڑے ہو گئے۔ تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ صاحب جو ہے یہ ہمارے گھر میں داخل ہو چکے ہیں، نہ صرف گھر میں بلکہ ہمارے کمرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو بہن بھائی، ہم خود پہلے اپنی ان باتوں کو سمجھیں، اور اس کے علاوہ اپنے جاننے والے جو ہیں، اپنے قریبی جو ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور جو تقاضا کرتے ہیں کہ ہم وہ بھی ہمارے ساتھ سیکھیں یا ہم ان کے ساتھ سیکھیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان تک یہ سبق ضرور پہنچائیں، ان تک یہ آیات ضرور پہنچائیں۔ اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے کہ اس کو پھیلایا جائے اور اس کی دوسروں کو ترغیب دی جائے۔ بہرحال اسی ٹاپک پہ اگلی کچھ آیات بھی ہیں۔ مت تم داخل ہو کسی کے گھروں میں یہاں تک تم انس حاصل نہ کر لو اور جہاں تک کہ تم سلام نہ کر لو۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم اس کو یاد دہانی کرو، نصیحت حاصل کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے بہت سارے معاملات میں، جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور خاص کر پردے کے معاملات میں، گھر کی پرائیویسی جو ہے ان کے معاملات میں، کوئی گھر میں کوئی بیمار ہے یا کوئی آیا ہوا ہے یا کوئی کس طرح سے بیٹھا ہوا ہے، تو اپنے جو گھر کی پرائیویسی ہے اس کے معاملات میں، دوسرے کے گھر کی پرائیویسی کے معاملات میں یہ انتہائی اہم ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، تم اس کو باندھ لو، اپنے پلے سے باندھ لو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اگر نہ تم سب پاؤ، فِيهَا أَحَدًا، اس میں کوئی ایک، یعنی اس گھر میں اگر کوئی نہ پاؤ، کوئی اگر جواب نہ دے تو وہ بھی اس میں شامل آ سکتا ہے، یا اگر کوئی گھر میں نہیں ہے، گھر میں خالی ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں سب لوگ، تو اس صورت میں بھی پھر اگر تم نہ پاؤ ان میں سے کوئی ایک، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تو تم نہ داخل ہو ان میں یہاں تک کہ اجازت دی جائے تم کو۔ اگر وہ گھر خالی بھی ہے تو اس صورت میں بھی تمہارے لیے یہ مناسب نہیں، یا تمہیں یہ اجازت نہیں کہ گھر والوں کی اجازت کے بغیر تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ کوئی گھر ہے جس میں لوگ رہتے ہیں، وہ کہیں گئے ہوئے ہیں، یا ہو سکتا ہے باہر کہیں گئے ہیں، اگر اندر سے جواب نہیں ملا یا آپ کو پتہ بھی ہے کہ گھر خالی ہے، اس وقت بھی جب تک کہ تمہارے پاس اجازت نہیں کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے یہ ممکن نہیں یا تمہارے لیے یہ مناسب نہیں، تو تم اس میں گھر میں داخل ہو۔ وَإِن، اور اگر قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا، تم سے کہا جائے کہ تم واپس لوٹ جاؤ، اور اگر گھر والے اجازت دینے کے بجائے تم سے کہتے ہیں کہ واپس لوٹ جاؤ، کئی وجوہات ہو سکتی ہے، بیماری کی وجہ ہو سکتی ہے، یا کچھ ایسی کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایسے معاملات گھر میں چل رہے ہیں، یا کوئی ایسے گھر میں کوئی ڈسکشن چل رہی ہے جس میں وہ شامل نہیں کرنا چاہتے آپ کو، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں کو کسی بھی وجہ سے بغیر جانے، بغیر اس کی تحقیق کیے، بغیر اس کے کھوج لگائے، جب تمہیں کوئی کہے کہ تم واپس چلے جاؤ، اندر آنے کی اجازت نہ دے، فرجعوا، تو تم واپس لوٹ جاؤ۔ ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، تمہارے لیے یہ زیادہ پاک بات ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، بغیر کسی وجہ جاننے کی کوشش کیے، بغیر ناراض ہوئے، بغیر کوئی گلہ شکوہ کیے، تمہیں چاہیے کہ تم اجازت نہ ملنے پر واپس لوٹ جاؤ۔ اجازت نہ ملنا، چاہے گھر خالی ہو تو اس صورت میں بھی، چاہے گھر والے کہہ بھی دیں کہ نہیں ابھی نہیں، بعد میں آنا، یا ہم ابھی آپ سے نہیں ملنا چاہتے، یا جس بھی طریقے سے، تو تمہیں چاہیے کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، یعنی یہ تمہارے نفس کو بھی پاک کرے گی یہ چیز۔ تم اگر بڑے کھلے دل سے، بغیر کوئی گلہ شکوہ کیے، بغیر کوئی ناراضگی ظاہر کیے وہاں سے واپس لوٹو گے، تو یہ تمہارے نفس کو بھی پاکیزہ کرے گی، اور تمہارے معاشرے کا یہ جو ایک اقدار ہے اس کو بھی یہ بہتر پاک کرے گی۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ جو تمہارا عمل ہے، جو تمہارا کردار ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر کرتے ہو، چاہے وہ تم پوشیدہ طور پر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سب کو خوب جاننے والا ہے، تمہاری نیتوں کو خوب جاننے والا ہے، نیتوں کے مطابق تمہارے اعمال جو ہیں ان کو بھی خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔
लैसा अलैकुम जुनाहुन, नहीं है तुम पर कोई गुनाह, अन तदखुलू बुयूतन, के तुम सब घरों में दाखिल हो, गैर मस्कूना, नहीं रिहाइश गई की गई फीहा उनमें, उन घरों में जिन घरों में रिहाइश नहीं की गई, तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं कि तुम उन घरों में दाखिल हो। और उन घरों में मताउन लकुम, तुम्हारे लिए कोई फायदे की बात या कोई फायदे की चीज हो। ऐसे घर जिसमें रिहाइश नहीं की गई, जिसमें कोई फैमिली जो है वो एज ए फैमिली कोई रिहाइश नहीं रखता, और जिसमें तुम्हारे लिए कोई फायदा मुकर्रर है या हो सकता है, उसमें दाखिल होने में तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं। ये ऐसे घरों की बात हो रही है जहां पर रिहाइश नहीं है और जहां पर तुम्हारे लिए कोई फायदा है। उसमें ये शॉपिंग सेंटर्स और माल और दुकानें वगैरह और सराय हैं। उसके अलावा मेहमान खाने, मेहमान खानों का एक कंसेप्ट है जो कि आमतौर पर या यहाँ पर अरब में, गल्फ में हम देखते हैं मजलिस बनी होती है। जो मजलिस आमतौर पर घर के जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसमें बनी होती है, और बल्कि उसका जो दरवाजा है वो भी बाहर की तरफ ही खुलता है। और मजलिस में आमतौर पर जो ये ट्रांसपेरेंट शीशे ग्लास जो है वो लगाए हुए थे, अंदर बैठा हुआ जो वो आराम से समझ, और वहां पर सिर्फ मर्दों के बैठने की जगह जो है मुख्तस होती है। बल्कि वहां पर भी कहते हैं दाखिल होते हुए एक दफा जब आपको श्योर हो जाए कि अंदर मतलब आपके दोस्त अहबाब वगैरह बैठे हो, तो उस सूरत में वहां पर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि वो बनाया ही इस मकसद के लिए। या मेहमान खाने जहां पर आमतौर पर फैमिलीज जो है वो रिहाइश नहीं होते, बड़े घरों में आमतौर पर ऐसा होता है। तो ऐसी जगहों पर या मॉल्स और दुकानें या जहाँ पर कारोबार वगैरह होता है, तजारत होता है, सराय वगैरह या होटल्स वगैरह, उन उन घरों में या ऐसी जगहों पर बगैर इजाजत के मतलब जा सकते हो। लेकिन वहां पर भी एक मारूफ तरीका है, वहां पर भी जाने के कुछ आदाब हैं। चीज़ों की देखभाल करना और अंदर दाखिल होते हुए और बाहर बाहर निकलते हुए मतलब ख्याल रखना, वहां पर जो पहले से लोग मौजूद हैं उनके साथ उसी तरह से सलाम से और अच्छे तरीके से पेश आना, और दीगर मामलात जो है मारूफ तरीके से, वो सारे मलहूज खातर रखना इस सूरत में भी ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पर पर्दे का एहतमाम या इस तरह के मामलात जो हैं जहाँ पर थोड़ी सी नरमी है या थोड़ा सा मामलात ऐसे हैं, वहाँ पर तुम्हें इजाज़त है मारूफ तरीके से। वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून, और अल्लाह वो खूब अच्छी तरह से जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। जिस भी मैटर में, जिस भी तरीके से तुम जाते हो, जिस भी तरीके से तुम मतलब ये मामलात अंजाम देते हो, उसमें तुम्हारी ज़ाहिरी छुपी हुई नीयत क्या है और ज़ाहिरी अमल क्या है, अल्लाह ताला उसको बहुत अच्छी तरह से जानता है। कुल्लिल मुमिनीन, एक दूसरा टॉपिक अभी बहुत अहम और बहुत ही ज़्यादा हसास नौयत का भी, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के इसको सही समझ सके हम। कुल्लिल मुमिनीन, और आप कह दीजिए सब सब मोमिनों से। यहाँ पर सब मोमिन मर्द जो है वो तर्जमा किया गया है, लेकिन जब एक इज्तमा को या एक बड़े ग्रुप को जिसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हों, तो उसमें मुज़क्कर का सीगा ही आमतौर पर अदा किया जाता है। तो इसमें इनडायरेक्टली खवातीन जो हैं वो भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन अगली आयात की तनासब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ मोमिन मर्दों का जिक्र है कि कुल्लिल मुमिनीना, आप कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मोमिन मर्दों से, यागुद्दू मिन अबसारिहिम, कि वो नीची रखें अपनी निगाहें। सब उनसे कह दीजिए कि नीची रखें अपनी निगाहें, व यहफजू फुरूजहुम, और हिफाजत करें अपनी शर्मगाहों की। सब मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इस पहले हिस्से में दो पॉइंट्स हैं। एक सबसे पहला पॉइंट निगाहें नीची रखना। अब निगाहें नीची रखना जो है वो अगली आयात या जो मौजू अब शुरू हुआ है उस मौजू के तनासब से अगर एतबार से देखा जाए तो ये निगाहें नीची रखना है औरत के मामले में या औरत के सामने कि कोई औरत अगर सामने है तो उस सूरत में तुम्हें निगाहें नीची रखनी है। बसूरत दीगर आपको अपनी निगाहें जो हैं वो हटा लेनी है। अगर कोई किसी भी ऐसी चीज की तरफ जिसकी तरफ देखना या जिसकी तरफ झांकना या जिसकी तरफ ज्यादा मतलब गौर और मतवज्जो होना जिसकी तुम्हें इजाजत नहीं है, उसमें औरत जो है वो भी आती है। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे नजर हटा लेने का हमें हुक्म है। कोई ऐसी चीज, कोई मतलब कोई पर्दे की या कोई ऐसी चीज नजर आ जाए उस सूरत में, या ये जो मतलब
ویڈیوز اور موویز کی شکل میں کچھ ایسے امیجز اور کلپس وغیرہ یا اس طرح کے معاملات جو ایڈورٹائزمنٹس وغیرہ ایسی ایسی بری قسم کی ہوتی ہیں یہ وہ، تو ایسی صورتوں میں جہاں پر آپ کو اپنے نظر کی حفاظت کرنی ہے تو ایک دوسرے معنوں میں کہ اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نظر کو ہٹا لینا ہے ان چیزوں سے جن چیزوں کو دیکھنے کی ممانعت ہے، یا جن چیزوں کے دیکھنے سے ایک رجحان جو ہے، ایک جنسی رجحان یا ایک ہیجان یا شہوانی کیفیت یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اپنے نظروں کی حفاظت کریں، اور پھر یحفظوا فروجہم، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت میں ایک تو یہ ہے کہ ستر وغیرہ کو ڈھانپنا، معروف طریقے سے کپڑے پہننا، اور اس کے علاوہ اپنے جو جسم کے جو حصے ہیں ان کو چھپانے کے علاوہ اپنی عادات میں بھی مطلب اس طرح سے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا کہ کوئی دوسرا اس کی طرف مائل نہ ہو، اپنی یہ خصلت ہے، شہوانی خصلت یا شرم گاہوں کے جو معاملات ہیں ان کو دوسروں کے اوپر کسی بھی طریقے سے اجاگر نہ کرنا یا اٹریکٹیو نہ بنانا یا کسی بھی طریقے سے اس کی طرف مائل نہ کرنا۔ یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ شرم گاہوں کی حفاظت سے صرف کپڑوں کا پہن لینا ہی کافی نہیں ہے، کچھ فیشن اس طرح سے کر لینا جس کی وجہ سے اپوزٹ جنس یا دوسرے جو ہیں وہ آپ کی طرف مائل ہوں، یا کچھ عادات ایسی ہونا جس کی وجہ سے دوسرے جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوں یا دوسروں کو انوائٹ ہو، یا کسی بھی طریقہ سے بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کہ کس طرح سے اپنی شرم گاہوں کی یا اپنے جو نفس ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اپنے نفس کے جو پہلو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو مومن مردوں سے کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی نگاہوں کو ہٹا کے رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ ذالکم ازکا لہم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، تمہیں اس سے روحانی پاکیزگی بھی ملے گی اور تمہیں اس سے جسمانی پاکیزگی بھی ملے گی۔ روحانی پاکیزگی تمہارے ایمان کی تقویت، تمہارے دین کی تقویت، تمہارے تقوی میں ایک زیادہ ٹھہراؤ جو ہے وہ اس میں ملے گا، اور اس کے علاوہ تمہیں جسمانی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی پاکیزگی ملے گی۔ ظاہر ہے جب تم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو گے تو تم یقیناً جسمانی طور پر بھی ایک پاک باز رہو گے۔ ان اللہ خبیر، بے شک اللہ خوب خبردار ہے اس سے، بما یسمعون، جو وہ سب کرتے ہیں، جو سب کرتے ہیں، چاہے وہ جس بھی انداز میں کرتے ہیں، چاہے جو جس بھی طریقے سے کرتے ہیں، کس طرح سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ان ریکوائرمنٹ جو ہے یا ان احکامات کو وہ پورا کرنے کی جس طرح سے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور غالباً کچھ دن پہلے یا پچھلی ہی مجلس میں بات ہوئی تھی کہ یہ معاملات زنا کے اور بدکاری کے اور اس طرح کے معاملات، اور اس میں ابھی آج کے یہ معاملات میں بھی نظر کی حفاظت اور شرم گاہوں کی حفاظت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں بہت زیادہ گمان، یہ بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ خفیہ چیزیں یا خلوت کے گناہوں میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، چھپ چھپ کر عام طور پر ایسی چیزیں جو وہ کرتا ہے۔ شرم گاہوں کی حفاظت میں چھپ چھپ کر، یعنی کہ بغیر پردے میں بھی آپ کو شرم گاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ یعنی کہ کچھ حدیث میں ملتا ہے کہ مردوں کے لیے یا کسی کے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ اگر وہ کہیں پر بالکل اکیلے ہیں، بالکل اکیلے ہیں، تو وہاں پر وہ اپنے جسم کو وہاں پر بھی ان کو ڈھانک کر رکھنا ہے۔ اور ایک حدیث میں پڑھا کہ مطلب کہ اللہ جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے یا اس کے سامنے شرم کی جائے۔ تو خلوت کے، اپنے تنہائی کے جو وقت ہیں اس میں بھی اپنی شرم گاہوں کے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی ایک نفسانی اور جسمانی اور روحانی پاکیزگی جو ہے اس کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ کر رہے ہیں بہت اچھی طرح سے باخبر ہے۔ یصنعون، یہ ثنا سے ہے، جس ثنا جو ہے وہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ پروڈیوس کرنا، کچھ پیدا کرنا یا کچھ نئی چیزیں کرنا۔ تو اس طرح سے بہت سارے معاملات اس میں اس لفظ کی وسعت کو اگر دیکھا جائے تو اس میں اور بہت سارے معاملات کھل جاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کر رہا ہے، کس طرح سے وہ چیزیں جو ہیں وہ بنا رہا ہے یا اپنا رہا ہے، یا کس طرح سے وہ حفاظت کرتا ہے یا کس طرح سے وہ ایکسپوز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوب باخبر ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ بہرحال یہیں پر رکتے ہیں ہم انشاءاللہ۔
کل اس سے آگے بڑھیں گے۔ یہ انتہائی حساس موضوع بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے سننے میں اور میرے کہنے میں ہماری زبان جو ہے یا ہمارے کان جو ہے وہ کسی ایسی بات سے محفوظ رہیں جو کہ نامناسب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے، خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے۔ اور آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اپنے جو ساتھی ہیں ان کو انوائٹ کریں اس مجلس کے لیے، نہیں تو جب بھی کنوینئنٹ ہو ان تک یہ میسیجز ضرور پہنچائیں۔ بہت سارے مختلف طرح کے میسیجز ہمیں ملتے ہیں، لیکن میرا جو ایک ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک عام بندہ جو عام طور پر زیادہ راغب نہیں ہوتا قرآن کی طرف یا دین اسلام کی طرف، جو زیادہ توجہ نہیں دیتا، جس کو بہت زیادہ متوجہ کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ایسی چیزوں کی طرف کم از کم ضرور ان کے کانوں میں ڈالیں کہ یہ روزمرہ کے معاملات جو ہیں ان میں وہ تھوڑا سا آسانی سے اس کو سمجھ آ جائیں۔ باقی دین کی بہت ساری گہرائی کی باتیں جو ہیں ان کے لیے بہت سارا وقت صرف کرنا پڑتا ہے، بہت ساری اسٹڈی اور تحقیق کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کہیں بعض دفعہ ایک نقطہ جو ہے وہ سمجھ آتا ہے۔ لیکن یہ روزمرہ کی عادات اور روزمرہ کی زندگی جو پہلو ہیں، یہ تو ایک عام فہم سے ہیں جن کو ایک عام جو سامعی ہے، جو عام سننے والا ہے، وہ کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتا، کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے یا مجھے اس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ یہ بہت عام فہم سی باتیں ہیں جو ایک عام گھر والوں کو یا عام ہمارے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے اس کے اوپر صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قابل بھی بنائے کہ ہم کسی دوسرے کو بھی ان معاملات میں سکھا سکیں، ٹرین کر سکیں، ان کو بتا سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہی موضوع کل بھی چلے گا انشاءاللہ، تو کل بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی مجلس کے ساتھ۔ کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی پوائنٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اشفاق صاحب، یہ موضوع جو ہے الحمدللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ تو یہ ہمارے جو کیا نام ہے رشتہ دار وغیرہ ہیں، مننی کے انہیں بیچاروں کو بھی کچھ ان کے بارے کے نہیں پتا۔ تو ایسے ہی میں ایک دفعہ میں چھٹی گیا تو میرے خالہ کا بیٹا تھا، ہم لوگ اپنے گھر میں تھے، وہ آرام سے جناب اللہ ہمارے بیڈ روم میں تک آ گیا جناب اللہ۔ ہاں السلام علیکم، کیا حال ہے؟ مجھے بڑا غصہ چڑھا۔ میں نے اس سے کہا بھائی آپ کیا نام اجازت لے کے آئے، یہ میں نے بتایا ایسے، وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ تو پھر کافی دیر تک ان کی فیملی سے ہمارا جناب اللہ ناراضگی رہی ہے اسی بات پہ جناب اللہ ہم لوگ گھر آئے جس نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ میں نے بولا یار ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی اگر آئے تو جناب اللہ کیا آپ بیڈ روم تک اگر کوئی بھی رشتہ دار آ جائے بغیر بتایا کیا ٹھیک ہے؟ کہتے جی نہیں اپنا وہ تو ہم لوگ ایک ہی سارے، تم لوگ ایک ہو گئے ہم لوگ ایک نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں جو چھوٹی سی بات بھی ہم لوگ کسی رشتہ دار کو بھی کہہ دیں، وہ جناب اللہ بات کا پتنگڑ بنا کے جناب اللہ بات کہاں سے کہاں لے جاتا ہے وہ۔ تو یہ بھی ایک، اور جناب اللہ کوئی اگر دروازہ نہ کھولے جناب اللہ، ہاں تو اس کے اوپر ناراض ہو جاتے دوسرے ہیں۔ دن اور کہتے ہیں جناب اللہ، آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ دوسرے دن جناب اللہ کہتا ہے لو جی اس کے گھر میں کیوں جائیں ہم لوگ، ہاں وہ تو دروازہ نہیں کھولتا، وہ پھر وہ بھی لڑائی جھگڑا جناب اللہ۔ ہاں تو اور بہت ساری چیزیں اس میں کہ یہ لا علمی کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جناب اللہ خود بھی سمجھ سکیں اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں آرام سے پیار سے جیسے بھی ہے۔ تو اس چیز کی بہت ہی اشد ضرورت ہے۔ اور کوئی اگر خدا نہ خاصا کوئی کسی گھر کے دروازے اگر چھوٹے ہیں تو وہ اوپر سے جھانک جھانک کے دیکھتے ہیں، ابھی تک آیا نہیں ہے، ابھی تک آیا نہیں، کہاں ہے پتہ نہیں کیا، تو پتھر لے کے پھر جناب اللہ دروازہ مارنے سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ چیزیں بہت ہمارے ملکوں میں یہ پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی، لیکن الحمدللہ رب اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا کہ ہم لوگوں نے پھر یہ اپلائی کیا، پھر ہم لوگ سب نے الحمدللہ رب العالمین۔ تو جو ان چیزوں کو نہیں پتا انہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم سب ان کے بڑے پیار محبت سے بتائیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک۔
جی جزاک اللہ خیر. یہی وجہ ہے کہ یہ موضوع کو میں نے بہت سلو سے لیا ہے. ایون کہ مطلب 2 یا 3 آیات، لیکن آیات کور کرنے سے زیادہ اہم ہے کہ ہم اس موضوع کی گہرائی جو ہے اس کی. اور میں تو ظاہر ہے کوئی عالم دین نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک آپ لوگوں کے توسط یا آپ لوگوں کی ایک محنت ہے جس کی وجہ سے یہ استقامت کے ساتھ یہ مجلس جو ہے وہ چل رہی ہے. اور کبھی کبھی میں کچھ آیات، جیسے ایک حدیث جو رات کو جیسے میں نے آج زور دے کر جس میں کہ اگر کوئی گھر کے اندر جھانک رہا ہو تو اگر وہ اس کی آنکھ بھی پھوڑ دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر گناہ نہیں. اتنی شدید اس کی مطلب اتنی شدت کے ساتھ اس کو ناپسند کر دیا گیا. لیکن جیسا کہ آپ نے ذکر کیا یا میں نے ذکر کیا کہ وہ بیڈ روم تک یا اندر کمرے تک آ گئے، اور مطلب وہ کوئی پوچھنے والا نہیں. اور کیونکہ مطلب آپ کو تو محسوس ہوا یا مجھے محسوس ہوا کیونکہ ہم یہاں پر گئے ہوئے ہیں. اور میں نے پہلے غالباً ذکر کیا آج کہ ہم جب وہاں پر تھے تو ہمیں بھی ان چیزوں کا زیادہ احساس نہیں تھا. یہ شاید ہمارے جو علماء یا ہمارے جو صاحب علم لوگ ہیں یہ ان کے اوپر بھی زیادہ آتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو، ایسے روزمرہ کے اپنے معاملات جو روز کے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات ہیں جو آسان ہیں ان کو تو آسان طریقے سے سمجھائیں کم از کم. یا کم از کم چلو ہم دوسروں کے اوپر ذمہ داری نہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہم اپنے اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو خاص کر وہ لوگ جو 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 زیر اثر ہوتے ہیں. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جیسے مطلب کوئی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، یا کچھ لوگ ہیں جو آپ کی بات زیادہ دھیان سے سنتے ہیں یا آپ کی بات کو ویلیو دیتے ہیں، ان تک تو پہنچانا ہمارے لیے لازمی ہے. یہ کہ وہ چیز جو ہے وہ بات سنیں گے تو وہ اس کا اثر ضرور قبول کریں گے، کچھ نہ کچھ اس کو ویلیو ضرور دیں گے. اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں پر تک بھی جہاں تک بھی ہم پہنچا سکے، یہ حدیث کے ریفرنس سے حدیث اور قرآن کی آیت سامنے رکھی ہو تو کسی مسلمان کے لیے جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر انگلی اٹھائے یا اپنی انا جو ہے اس کے اوپر اڑ جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت کرے سب سے پہلے، اور ہمیں یہ ہمت و توفیق دے کہ ہم اس کو آگے بھی لے کر چلیں. آمین. جی ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. کوئی اور پوائنٹ اگر ہے تو آپ ابھی ذکر کر سکتے ہیں، نہیں تو کل بھی یہی موضوع جو ہے وہ انشاءاللہ چلے گا. اور اگلی آنے والی آیت جو ہے وہ اور بھی زیادہ حساس اور بھی زیادہ توجہ جو ہے وہ چاہتی ہے ہمارے معاشرے میں. تو کوشش کریں گے کہ ان بہت زیادہ تفصیل، بہت بہت یعنی کہ کتابوں بڑی بڑی ہیں ان 3 4 آیات کے جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ سادہ سے الفاظ میں کس طرح سے اس کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے. آمین یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.